نحمدہ و نصلی و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین و سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجار کی جنگ اور حلف الفضول کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آج بھی کوئی مظلوم یہ کہہ کر آواز دے اے حلف الفضول والو، تو میں اس کی فریاد کو ضرور پہنچوں گا، کیونکہ اسلام تو آیا ہی اس لیے ہے کہ سچائی کا نام بلند کرے، مظلوم کی مدد اور حمایت کرے۔ یہ حلف الفضول بعد میں بھی جاری رہا۔ مکہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت کی وجہ سے آپ کو امین کہہ کر پکارا جانے لگا۔ آپ کا یہ لقب بہت مشہور ہو گیا تھا۔ لوگ آپ کو امین کے علاوہ اور کسی نام سے نہیں پکارتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلاغت کو پہنچے تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے ارشاد فرمایا، اے بھتیجے، میں ایک بہت غریب آدمی ہوں اور قحط سالی کی وجہ سے زیادہ سخت حالات کا سامنا ہے۔ کافی عرصے سے خشک سالی کا دور چلا آ رہا ہے۔ کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ اپنا کام چلا سکیں، اور نہ ہماری کوئی تجارت ہے۔ ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا ہے، اس میں قریش کے لوگ شامل ہوں گے۔ قریش کی خاتون ختیجہ بنت خویلد شام کی طرف اپنا تجارتی سامان بھیجتی ہیں۔ جو شخص ان کا مال لے کر جاتا ہے وہ اپنی اجرت ان سے طے کر لیتا ہے۔ اب اگر تم ان کے پاس جاؤ اور ان کا مال لے جانے کی پیشکش کرو تو وہ ضرور اپنا مال تمہیں دے دیں گے، کیونکہ تمہاری امانت داری کی شہرت ان تک پہنچ چکی ہے۔ اگرچہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم شام کے سفر پر جاؤ، یہودی تمہارے دشمن ہیں، لیکن حالات کی وجہ سے میں مجبور ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے۔ یہاں تک کہہ کر ابو طالب خاموش ہو گئے۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ممکن ہے وہ خاتون خود میرے پاس کسی کو بھیجے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک با اعتماد آدمی کی ضرورت تھی، اور اس وقت مکہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ شریف، پاک باز، امانت دار، سمجھدار اور قابل اعتماد آدمی کوئی اور نہیں تھا۔ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بہت پریشان تھے۔ آپ کی یہ بات سن کر انہوں نے کہا، اگر تم نہ گئے تو مجھے ڈر ہے کہ وہ کسی اور سے معاملہ طے کر لے گی۔ یہ کہہ کر ابو طالب اٹھ گئے۔ ادھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یقین تھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود ان کی طرف کسی کو بھیجے گی، اور ہوا بھی یہی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے رسول بلاوا بھیجا، پھر آپ سے کہا، میں نے آپ کی سچائی، امانت داری اور نیک اخلاق کے بارے میں سنا ہے، اور اسی وجہ میں نے آپ کو بلایا ہے۔ جو معاوضہ آپ کی قوم کے دوسرے آدمیوں کو دیتی ہوں، آپ کو اس سے دوگنا دوں گی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی بات منظور فرما لی۔ پھر آپ اپنے چچا سے ملے، انہیں یہ بات بتائی۔ ابو طالب سن کر بولے، یہ روزی اللہ نے تمہارے لیے بھیجی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سامان تجارت لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غلام میسرہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ روانگی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میسرہ سے کہا، کسی معاملے میں ان کی نافرمانی نہ کرنا، جو یہ کہے وہی کرنا، ان کی رائے سے اختلاف نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرات نے قافلے والوں کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خبر گیری رکھنے کی درخواست کی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ذمہ داری کے لحاظ سے یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پہلا تجارتی سفر تھا۔
گویا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کام میں بالکل نئے تھے۔ ادھر آپ روانہ ہوئے، ادھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ شروع ہو گیا۔ ایک بدری نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شام پہنچے تو بصرہ شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے میں اترے۔ یہ درخت ایک عیسائی راہب نستوار کی خانقاہ کے سامنے تھا۔ اس راہب نے میسرہ کو دیکھا تو خانقاہ سے نکل آیا۔ اس وقت اس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درخت کے نیچے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس نے میسرہ سے پوچھا، یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے موجود ہے؟ میسرہ نے کہا، یہ قریشی شخص ہے، حرم والوں میں سے ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کبھی کوئی آدمی نہیں بیٹھا۔ مطلب یہ تھا کہ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی شخص نہیں بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو ہمیشہ اس سے بچائے رکھا کہ اس کے نیچے نبی کے سوا اور کوئی دوسرا شخص بیٹھے۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں بالکل ہے، اور یہ سرخی ان کی آنکھوں میں مستقل رہتی ہے۔ اب نستوار نے کہا، یہ وہی ہے۔ میسرہ نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا اور بولا، کیا مطلب؟ یہ وہی ہے؟ کون ہے یہ؟ کون وہی؟ نستوار بولا، یہ آخری پیغمبر ہے۔ کاش میں وہ زمانہ پا سکتا جب انہیں ظہور کا حکم ملے گا، یعنی جب انہیں نبوت ملے گی۔ اس کے بعد وہ چپکے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ پہلے تو اس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر کو بوسہ دیا، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا اور بولا، میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے توریت اور انجیل میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد نستوار نے کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے آپ میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں جو پرانی کتابوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی علامتوں کے طور پر درج ہیں۔ صرف ایک نشانی باقی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذرا اپنا کاندھے سے کپڑے ہٹائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے شان مبارک سے کپڑا ہٹا دیا۔ تب نستوار نے وہاں مہر نبوت کا جھمگٹا دیکھا۔ وہ فوراً پھر بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا، میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا سوائے اس پیغمبر کے جو امی یعنی ان پڑھ ہاشمی ہوگا، عربی اور یعنی مکہ کے رہنے والے ہوں گے، قیامت میں حوض کوثر اور شفاعت والے ہوں گے۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی وسلم بصرہ کے بازار تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے مال فروخت کیا جو ساتھ لائے تھے اور کچھ چیزیں خریدی۔ راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 اونٹ بہت زیادہ تھک گئے تھے اور چلنے کے قابل نہ رہے۔ ان کی وجہ سے میسرہ قافلے کے پیچھے رہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ میسرہ ان اونٹوں کی وجہ سے پریشان ہوا تھا تو دوڑتا ہوا اگلے حصے کی طرف آیا اور اپنی پریشانی کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو بتایا۔ آپ اس کے ساتھ ان دونوں اونٹوں کے پاس تشریف لائے، ان کی کمر اور پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا، کچھ پڑھ کر دم کیا۔ آپ کا ایسا کرنا تھا کہ اونٹ اسی وقت ٹھیک ہو گیا اور اس قدر تیز چلنے لگا کہ قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گیا۔ اب وہ منہ سے آوازیں نکال رہا تھا، چلنے میں جوش و خروش کا اظہار کر رہا تھا۔ پھر قافلے والوں نے اپنا سامان فروخت کیا۔ اس بار انہیں
اتنا نفع ہوا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ میسرہ نے آپ سے کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم، ہم سالوں سال سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تجارت کر رہے ہیں، مگر اتنا زبردست نفع ہمیں کبھی نہیں ہوا جتنا اس بار ہوا ہے۔ آخر قافلہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ میسرہ نے اس دوران صاف طور پر یہ بات دیکھی کہ جب گرمی کا وقت ہوتا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے اونٹ پر ہوتے تھے تو فرشتے دھوپ سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر سایہ کیے تھے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے میسرہ کے دل میں آپ کی محبت گھر کر گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم دوپہر کے وقت مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ باقی قافلے سے پہلے پہنچ گئے تھے۔ آپ سیدھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے۔ وہ اس وقت چند عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ انہوں نے دور سے آپ کو دیکھ لیا۔ آپ اونٹ پر سوار تھے اور دو فرشتے آپ پر سائے کیے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ منظر دوسری عورتوں کو بھی دکھایا۔ وہ سب بہت حیران ہوئیں۔ اب آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تجارت کے حالات سنائے، منافع کے بارے میں بتایا۔ اس مرتبہ پہلے کی نسبت دوگنا منافع ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، میسرہ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، وہ ابھی پیچھے ہیں۔ یہ سن کر سیدہ نے کہا، آپ صلی اللہ تعالی وسلم فوراً اس کے پاس جائے اور اسے جلد سے جلد میرے پاس لائے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم واپس روانہ ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دراصل آپ کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ پھر سے وہی منظر دیکھنا چاہتی تھی۔ جو ہی آپ روانہ ہوئے، یہ اپنے مکان کے اوپر چڑھ گئی اور وہاں سے آپ کو دیکھنے لگی۔ آپ کی شان اب بھی وہی نظر آئی۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ تعالی وسلم میسرہ کے ساتھ ان کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میسرہ سے کہا، میں نے ان پر 2 فرشتوں کو سایہ کرتے ہوئے دیکھا، کیا تمہیں بھی کوئی ایسا منظر دکھائی دیا؟ جواب میں میسرہ نے کہا، میں تو یہ منظر اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب قافلہ یہاں سے شام تک کے لیے روانہ ہوا تھا۔ انشاءاللہ اس سے آگے کا واقعہ آپ کو اگلے ویڈیو بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔